آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جن کے ہم مولا ہیں ان کے من کنت مولا فعلی مولا، جن کے ہم مولا ہیں ان کے۔ اب ظاہر بات ہے، دیکھیں حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک جملوں کے معنی آپ اور ہم کن سے پوچھیں گے؟ علماء سے تو پوچھیں گے، ظاہر بات ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، بعض علماء مفسرین ہوتے ہیں، بعض علماء مورخین ہوتے ہیں، بعض علماء محدثین ہوتے ہیں، اب کن سے پوچھیں گے؟ علماء محدثین سے پوچھیں گے نا، اس لیے کہ حدیث کا موضوع علماء محدثین کا تھا، وہ آپ سے ہم سے بہتر جانتے ہیں حدیث کے معنی کو، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو اور ہمیں تو خیال آئے کہ مولا کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو آیا بھی ہے اور انہوں نے لکھا بھی ہے، انہوں نے مولا کہیں مشکل کشا کے معنوں میں لے گئے، نہ مشکل کشا وہ ایک ذات ہے۔ بعض حضرات اس طرف نکلے کہ جی یہ مشکل کشا کا معنی نہیں، دوسرے یہ نکلے کہ جی یہ خلیفہ کے معنی ہیں، جی نہیں، نہ خلیفہ کے معنی میں ہے نہ مشکل کشا کے معنی میں ہے، سیدھی بات۔ آیا محدثین سے پوچھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ذرا سنو علامہ خالد محمود صاحب نے جو دعوت فکر دی ہے، کنت مولا فعلی مولا، حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی سر آنکھوں پر ہے، یہاں پر مولا کا لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے لیے استعمال فرمایا ہے؟ بولو نا، حضرت علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حضور کے صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضور کے صحابی ہیں جنہیں کبھی زید بن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرما دیا تھا کہ جن کے جو بیٹے ہیں ان کو انہی کی طرف منسوب کرو، پھر وہ حضرت زید بن حارثہ کہلائے جانے لگے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یاد رکھیں ایک موقع آیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، آپ میرے بھائی بھی ہو میرے مولا بھی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر مولا کا معنی مشکل کشا اور خلیفہ ہو تو پھر حضرت زید بن حارثہ نے کیا گناہ کیا تھا؟ پھر حضرت زید بن حارثہ مشکل کشا نہیں ہوں گے؟ پھر وہ خلیفہ نہیں ہوں گے؟ بولو نہیں، آپ ذرا سوچ کے بتاؤ نا، لفظ مولا سے اگر یہ دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں حضرت زید بن حارثہ نے پھر خدا معاف کریں کیا گناہ کیا تھا؟ پھر وہ خلیفہ یا مشکل کشا کیوں نہیں؟ سیدھی بات کہو کہ مولا کا معنی جب لفظ عربی کا ہے تو محدثین سے پوچھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ استاد المحدثین مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنیں، حضرت نے لکھا ہے جب آپ حج سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شکایت حضور سے کی، غدیر خم پر ایک خطبہ دیا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے کہ ان قریب میرے خدا کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول کروں۔ حضرت نے لکھا ہے یہ اشارہ تھا حضور کا اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا زمانہ قریب آ لگا ہے، اہل بیت کی محبت کی تاکید آقا فرما گئے، اور حضرت علی کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اب اس کا معنی کیا ہے وہ لکھ سنیں، حضرت نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ خلیفہ یا مشکل کشا کے معنی میں نہیں، کس معنی میں ہے؟ دوست کے معنی میں ہے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب نے تو
منقع کیا ہے اس مسئلے کو اپنی کتاب تجلیات میں کہ مولا کے کئی معنی ہیں عربی میں، ان میں سے اس کا ایک معنی یہ دوست ہے، خلیفہ کے معنی میں نہیں۔ اور ایک بات اور بھی چلتے چلتے سنتے جائیں، اگر کوئی صاحب یہ کہے نا کہ جو شیعہ اس لفظ کا معنی کرتے ہیں یا جو شیعہ یہ لفظ بولتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم تو ان کے ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب تجلیات میں لکھا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس کا جو معنی اہل سنت لیتے ہیں شیعہ اس کا وہ معنی نہیں لیتے، وہ اس کو اولا کے معنی میں ڈھال کے خلیفے کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور خلیفہ بھی کون سا؟ خلیفتہ بلا فصل۔ کون سا؟ خلیفتہ بلا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اہل سنت ہو نا؟ بولو، ہو یا نہیں؟ اہل سنت ہو نا؟ خلیفتہ بلا فصل، اس جملے کے مصداق حضور کی امت میں کون ہے؟ بولو۔ حضرت رفیق دم ہجرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے بعد خلیفہ کون ہوئے تھے؟ حضرت علی ہوئے تھے یا حضرت صدیق ہوئے تھے؟ حضرت علی نے حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا حضرت صدیق نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ باہر سے مضبوط تھے ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر سے بھی مضبوط تھے۔ یہ نہیں کہ اندر سے تو نہیں چاہتے تھے لیکن اوپر سے بیعت کر لی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ جملہ کوئی محب اہل علی کا ہے، محب اہل بیعت کہے گا یا کوئی دشمن کہے گا؟ بولو۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے، اگر بیعت کی تو ظاہر باطن سے کی ہے، یہ نہیں کہ نہیں جی بس اوپر سے کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت صدیق کے پیچھے حضرت رفیق دم ہجرت کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہیں حرم میں۔ اچھا پوچھا گیا، ایک سے کہتا ہے جی بس وہ چاہتے تو نہیں تھے، اندر سے تو نہیں چاہتے تھے، اوپر سے پڑھ لی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ محب اہل بیت ہے؟ بولو، یہ محب اہل بیت کہے گا؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے، جیسے باہر سے تھے ویسے اندر سے تھے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب آقا کی پاک زبان سے یہ لفظ سنے من کنت مولا فعلی مولا، حضرت عمر نے حضرت علی کو مبارکباد دی۔ اور جن صاحب نے حضرت علی کی شکایت کی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط یہ جملے سننے سے علماء نے لکھا ہے کہ ان صاحب کے دل کا غبار اور دھول بھی ختم ہو گئی۔ بتقاضۂ بشریت کچھ باتیں ہو جاتی ہیں نا، صحابہ معصوم عن الخطا تو نہیں تھے، محفوظ عن الخطا تھے۔ اور یہ بات، اور دوسری بات علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے وہ جو حضرت علی کی شکایت والا واقعہ ہوا وہ حضور کی سامنے ہوا یا حضور کے اس دنیا کے جانے کے بعد ہوا ہے؟ سامنے ہوا ہے نا۔ تو حضور کے سامنے صحابہ کا جو دور ہے وہ دور تربیت ہے۔ دور تربیت میں اگر لغزش ہو جائے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں، آقا خود وہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا موجود ہے تو بات ختم ہو گئی۔ حضور نے جب اصلاح فرما دی اور اللہ نے جب فرما دیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے راضی وہ ہم سے راضی۔ تو اب کسی کو اعتراض کا حق رہ گیا؟